اچھا دیکھیے، ہمارے جو ویکلی اجتماعات ہوتے ہیں اس میں 15 منٹ کے لیے ہر ہفتہ ایک صحابی پر گفتگو ہو، نئے صحابی پر یا ایک نئی صحابیہ پر گفتگو ہو، ہیروز آف اسلام پر ایک گفتگو ہو. علم تو بڑے لوگوں کا، کبھی ابو حنیفہ پر، کبھی مالک پر، کبھی بخاری پر، کبھی مسلم پر، کبھی امام دارمی پر، کبھی ابن تیمیہ پر، کبھی جلال الدین سیوطی پر، کبھی رازی پر. یہ کون لوگ تھے؟ کس دور میں تھے؟ ان کے چیلنجز کیا تھے؟ انہوں نے کیا کام کر دکھایا؟ تو یہ جو اصلاح امت اور تشدید کا جو کام 1500 صدیوں میں ہمارے بزرگ ہستیوں نے کیا ہے، ان سے جو تحریک ہے، جو اصلاح کے لیے اور تجدید کے لیے اٹھی تحریک ہے، یہ اس کی جو ڈرائیونگ فورس ہے، اس کی جو قیادت ہے، اس سے واقف نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے. ایسے ناداں تو نہ تھے جہاں سے گزرنے والے، نہ سے ہو پند کرو راہ گزر تو دیکھو. وہ تو وہ ہیں، تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو. تم میرا محبوب نظر تو دیکھو. وہ تو وہ ہیں، وہ تو وہ ہیں، تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر میرا محبوب نظر تو دیکھو. تو یہ عمر بن عبدالعزیز، یہ امام شافعی، اور یہ امام اشعری، امام ماتوریدی، یہ امام ابن تیمیہ، یہ امام ابن حبان، اور پھر یہ کہ امام رازی، اور یہ کہ سیوطی، ابن حجر عسقلانی، امام شوکانی، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی، اور شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، سید اسماعیل شہید، مولانا مودودی رحمہ اللہ، یہ سید قطب، یہ حسن البنا. تو یہ ایک قافلہ ہے، یہ بے وقوف لوگ نہیں تھے. یہ حسین اور ابن زبیر بے وقوف لوگ نہیں تھے، یہ نادان نہیں تھے. ایسے ناداں تو نہ تھے جہاں سے گزرنے والے، نہ سے ہو پند گرو راہ گزر تو دیکھو. راہ گزر تو دیکھو. کہہ دیتی ہے شوقی نقش پا کی، کہہ دیتی ہے شوقی نقش پا کی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے. تو ہمارا المیہ یہ ہے، تحریک کی قیادت کا المیہ یہ ہے کہ یہ اپنے ہیروز کو ہی نہیں پہچانتا کہ وہ اصلاحی قوتیں کیا تھیں اور کس کے مقابل میں انہوں نے کام کیا، کن حالات میں انہوں نے کام کیا. اچھا دیکھیے، قرآن مجید بھی سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے جب تک کہ نبی اس زمانے کے نبی کی اس کے مخالف سے کیا کانفلکٹ ہوئی اور وجہ نزاع کیا تھی. مولانا مودودی نے یہ بات قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات میں لکھی ہے، رب کی تشریح میں، کہ پوائنٹ آف کانفلکٹ کیا تھا، پہلے اس کو اسٹیبلش کرو. نوح علیہ السلام کیا کہتے تھے، مخالفین کیا کہتے تھے. شعیب علیہ السلام کیا کہتے تھے، مخالفین کیا کہتے تھے. صالح کیا کہتے تھے، قوم سمود کیا کہتی تھی. ہود کیا کہتے تھے، اور حضرت قوم عاد کیا کہتی تھی. فرعون کا دعویٰ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے. کیا اختلاف کیا تھا، وجہ نزاع کیا تھی. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے تھے، نمرود کیا کہتا تھا. تو وہ نمرود کی جو وہ کہتا تھا نا کہ انا احیی و امید، تو یہ نخرہ کیوں آیا اس کے پاس، یہ تکبر کیوں آیا. قرآن مجید کہتا ہے کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی. تو یہ کون سا حسن تھا، ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو بادشاہت ادا کی تھی، اقتدار دیا تھا. جب اقتدار آتا ہے تو فساد پیدا ہوتا ہے اگر وہ صالحین کے ہاتھ میں نہ ہو. عاد یہی کہتے تھے، من اشد منا قوتاً، روئے زمین پر ہم سے بڑی قوت کون سی ہے، من اشد منا قوتاً. تو تحریک جو ہے اصل میں ایک قافلے جاں فروشاں ہے. تو یہاں یعنی دیکھیے، تحریک میں جب خون دیا جاتا ہے تو تحریک کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. بنگلہ دیش والوں نے خون دیا، تحریک کو 4 چاند لگ گئے.
اور اب دیکھیے مصر والوں نے خون دیا نا، تو تحریک ان کی مری نہیں، دبی نہیں. اور یہ غزہ والے فرض کیجئے 20 لاکھ لوگوں میں سے وہ 1 لاکھ لوگوں کو مار بھی دیتے ہیں. ابھی تک 60-70 ہزار مار چکے ہیں، اور لگتا ہے کہ اگلے ہفتے میں کوئی 50-60 ہزار اور مار دیں گے یہ لوگ. تب بھی 19 لاکھ تو رہ جائیں گے نا، 18.5 لاکھ تو رہ جائیں گے. تو یہ مائیں خاموش نہیں رہیں گی، یہ بچے خاموش نہیں رہیں گے، اور یہاں سے ہی لوگ پیدا ہوں گے. بالکل ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی سمجھے؟ تو یہ ایک کھیتی یہاں سے نئی فصل لہلہائے گی. یہ تحریک کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک نرسری سے کوپلیں اگا کر ان کو کام کرنا ہے. اس کی بنیاد بہت مضبوط ہو. یہ کھوکھلا سیاسی نعروں کے ذریعے سے انقلاب برپا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی فیس بک سے انقلاب نہیں آتا، سوشل میڈیا سے انقلاب برپا نہیں ہوتا. یہ پاپولیرٹی بہت کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. پاپولیرٹی ایک دھوکہ ہے. یہ ایک بڑی بات ہے سر، میں 2 چھوٹے سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ ظاہر ہے بحثیت مسلمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول واولی الامر، کہ جو امیر ہے اس کی اطاعت کرنی چاہیے. اطاعت امیر اور مشاورت امیر کی ذمہ داریاں، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے. اور دوسری میں سوال یہ کروں گا کہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ تحریک کے ساتھیوں میں بھی قوت برداشت کی بڑی کمی ہوتی آ رہی ہے. ہم نے 60-70 میں دیکھا ہے کہ مولانا کے اوپر کتنے رقیق قسم کے الزامات نہیں لگتے تھے، کتنے گھٹیا قسم کے نعرے نہیں لگتے تھے، لیکن تحمل، برداشت، اور چاہے وہ باہر کے لوگ ہوں، چاہے وہ اپنے مولانا کوثر نیازی ہوں کہ مولانا مودی کی تصویر لے کے جب الگ ہوئے تو لگا دی نہیں ہے، ایک بہت قوت برداشت پائی تھی. آج تحریک کے بزرگوں میں وہ قوت برداشت نہیں پائی جاتی ہے سوشل میڈیا کے بعد سے. اگر کوئی خلاف کوئی نشاندہی کر دے، چاہے بدنیتی ہی کیوں نہ ہو اس کی، ہم اسے برداشت اور نظر انداز نہیں کرتے، ہم اس کے جواب دینے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو اپنی صفوں سے مطلب اس کی ایسی تیسی کرنے بیٹھ جاتے ہیں. کیا یہ کوئی تحریک کی خدمت ہے، یا اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیں، بولنے سے جو بول رہا ہے کیا فرق پڑتا ہے، وہ زیادہ مناسب ہوگا. اور دوسری یہ کہ امیر کی کیا ذمہ داریاں مشاورت کے سلسلے میں، ایسا کیوں ہے کہ اگر کوئی آپ اندر بولنے نہ دیں، آپ باہر بولنے نہ دیں، اور پھر کیا کہ بتاتے امیر، تو یہ تو بات نہیں ہوئی. تسلیم بھائی، میں نے ابھی پچھلے سال پچھلے سال نہیں بلکہ اسی سال رمضان میں 2025 میں 6 مہینے پہلے میری ایک نئی 2 کتابیں شائع ہوئی، اور ان دونوں کا مطالعہ بہت مفید ہے. ایک تو میری کتاب ہے طاغوت اور فرعون. یہ طاغوت کی اصطلاح کیا ہے اور قرآن میں کیسے استعمال ہوئی ہے، اس کی تحریک مجھے 4 بنیادی اصطلاحات کے دیباجے سے ہوئی. اس میں مولانا نے 5 کا ذکر کیا، لیکن 4 کو کھولا تھا. میں نے کہا کہ 5ویں کو بھی کھول دیا جائے. دوسری کتاب جو اسی سال 2025 میں شائع ہوئی ہے، اس کا نام ہے تنظیم امت. اور یہ کتاب میں نے تحریکی ذوق کے ساتھ لکھی ہے، اور اس کتاب کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی قرآنی آیت یا کسی حدیث کا حوالہ موجود نہ ہو. احادیث کا مکمل حوالہ اور مکمل تخریج ہے، یعنی قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی بات یہاں نہیں کی گئی ہے. ایک بات تو یہ ہے. اور اس کتاب کے 5 ابواب ہیں. پہلا باب ہے جماعت کے بارے میں کہ جماعت کیوں ضروری ہے، جماعت میں اور الجماعت میں کیا فرق ہے. دوسرا باب ہے بیعت کے بارے میں، بیعت کس قدر ضروری ہے. امیر کے ہاتھ پر بیعت کے بغیر مسلمان نہیں رہ سکتا. جماعت سے الگ، امیر سے الگ، بیعت کے بغیر اور وفاداری کی بیعت اور حلف کے بغیر کوئی انسان نہیں رہ سکتا. تیسرا جو باب ہے وہ پہلا باب تو جماعت کے بارے میں ہو گیا، دوسرا بیعت کا، اور تیسرا امیر کے بارے میں ہے کہ امیر کی اطاعت مشروط ہے یا غیر مشروط، کب اطاعت کی جائے گی، کب نہیں کی جائے گی، اور بیعت کے کیا شرائط ہوں گے، کن باتوں پر امیر کی بیعت کی جائے گی، امیر کیسا ہو، امیر کے اوصاف کیا ہوں. چوتھا باب ہے سمع و طاعت کے بارے میں، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر.
آخری باب ہے مشاورت کے بارے میں۔ مشاورت کے اصول کیا ہیں، آداب کیا ہیں، مشاورت کب کی جائے گی، کیسے کی جائے گی، تو اس پر میں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ تو یہ تحریک کو سمجھنے کے لیے، تحریک کی تنظیم کو سمجھنے کے لیے اور امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے میری اس کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہر کارکن کی ضرورت ہے، لیکن جو ہماری قیادت ہے ضلع کی اور حلقے کی اور نچلے سطح کی قیادت ہے، انہیں سطرن حرفن اس کتاب کو وہ پڑھیں گے، اور کوئی بات بلا دلیل نہیں ہے، اور قرآن و سنت کے محکم دلائل ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے یہ ہماری تحریکی حلقوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ وہ کتاب تو پتہ نہیں مجھے کب ملے گی پڑھنے کو، لیکن میں چاہ رہا ہوں اسے دو نکات کو تھوڑا سا بیان کر دیں۔ ایک تو یہ کہ امیر کی بیعت اور امیر کی اطاعت مشروط ہے یا غیر مشروط، اور دوسرا یہ کہ کیا تحریک کے اندر لوگوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بھی رائے اگر ان کے امیر سے مطابقت نہیں رکھتی تو بیان کریں، اور چوتھا اور آخری یہ کہ تحریک کے کارکنوں کا اور قیادت کیا فرض ہے کہ ان کو برداشت کریں یا وہ بھی جوابی فائرنگ سٹارٹ کریں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی کرو، اور اولو الامر کی کرو، امیر کی کرو۔ لیکن اس کے بعد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ظاہر ہے اللہ سے تنازع نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنازع نہیں ہو سکتا، تنازع اولو الامر سے ہوگا۔ اولو الامر کون ہے؟ حکمران ہے، خلیفہ ہے، امیر ہے، امیر جماعت ہے، حکومت ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، جو بھی ہے اس سے تنازع ہوگا آپ کا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کا مطلب ہے فَرُدُّوهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، غیر مقید ہے، تلک حدود اللہ، اور امیر کی اطاعت مشروط اور مقید ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یعنی اگر آپ یعنی غیر مشروط امیر کی اطاعت کرتے ہیں، آپ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے، آپ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ آپ نے کہانی ختم کر دی۔ تنازع ہوگا، اور تنازع میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ اور دو حدیثیں بڑی معروف ہیں، ایک لا طاعت فی معصیت لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی خالق کی نافرمانی میں۔ خالق کی نافرمانی میں دنیا کی کسی مخلوق کی، کسی شوہر کی، کسی باپ کی، کسی امیر کی، کسی خلیفہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اور دوسری حدیث ہے انما الطاعت فی المعروف لا طاعت فی المعصیہ، بھلے کاموں میں اطاعت ہوگی، معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں، گناہ کے کاموں میں اطاعت نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو یہ بالکل اس میں 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات واضح ہے، بلکہ مسلمانوں کو تربیت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معصیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو وہاں ممتحنہ میں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے کہ اے رسول آپ کے پاس عورتیں آئیں گی تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے، وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، بہتان تراش کر نہیں لائیں گی، اور معروف میں اطاعت کریں گی، معروف کا، منکر میں نہیں کریں گے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر اور معصیت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ نبی معصوم ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نگرانی میں آپ کام کر رہے ہیں،
اور معمولی سی بھی لغزش ہو تو پھر وحی کے ذریعے سے اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے. تو یہ بالکل واضح ہو جانا چاہیے، اور جماعت کے اندر ایسے لوگ ہمیشہ ہونے چاہیے، امت کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے تو جو غلطی پر ٹوکے، روک دو گر غلط چلے کوئی. تو وہ جو شاعر تھا بہت برا، لیکن شعر اس نے بہت اچھا کہا کہ اب مجھے کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. پھر بتاؤ کس کا شعر ہے میرے؟ یہ جان ایلیا کا شعر ہے. جان ایلیا کا؟ ہاں شاعر تو اچھے ہیں، بہت زبردست. یہ پوری غزل اس کی شاید سب سے بہترین غزل. ذرا جتنے اشعار یاد ہوں اگر ہاں بتاؤ اس جائیں. میں وہ کہتا ہے، دیکھیے تکتے رہتے ہو آسمان کو تم، ہاں کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. ہاں، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. پہ اب مجھے کوئی ٹوکتا ہی نہیں، ہاں اب مجھے کوئی ٹوکتا ہی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. بہت عمدہ. اب مجھے کوئی ٹوکتا ہی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا. واہ 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 واہ. بولتے کیوں نہیں میرے حق میں. اچھا یہ چپ رہنا، نہ بولنا، یہ اسلام کے نزدیک گناہ ہے. یہ گناہ ہے. آپ نے تو بات ہی ختم کر دی. بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا. جی. اور اب مجھے کوئی ٹوکتا ہی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. یعنی میں اس برادری کا ہوں، میں اس خاندان میں ہوں، اس خاندان کی ایک تہذیب ہے. کوئی غلط ہو تو ہر خاندان کا فرد اس پہ انگلی اٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ اس کو بچا لیتا ہے دوزخ سے. صحیح. تو بڑی بات کہہ دی اس نے، بڑی بات کہہ. مزہ آ گیا نا. یہ گفتگو ادھوری رہ گئی لیکن جب نے ختم کیا نا جان ایلیا پہ، اس میں تو بالکل مزہ آ گیا. تو میں وہ کتابیں انشاءاللہ آپ کو فوراً جاتے ہی بھیج دوں گا انشاءاللہ، اور آپ کو مل جائیں گی. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اسلام آباد آنے کی دوبارہ، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ کو بزی کتنا شیڈول ہے، اور آج تو 12 ربیع الاول کا دن ہے. اس میں سڑکوں کیا حال ہوگا مجھے اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. لکھے رقا لکھے گئے دفتر، شوق نے بات کیا بڑھائی ہے. واہ. لکھے رقا لکھے گئے دفتر، شوق نے بات کیا بڑھائی ہے.